میرے بھائی، جناب خضر علیہ السلام کے تعلق سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب خضر ابھی تک زندہ ہیں، انہوں نے آب بقا کا جام پی رکھا ہے. جی کہتے ہیں جناب خضر زندہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی عقیدہ ٹھیک کر لیں، بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے انہوں نے یہ عقیدہ گڑا کہ جناب خضر زندہ ہیں، پھر عقیدہ یہ گڑا کہ خوابوں میں آتے ہیں، فلاں ولی سے ملتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، یہ وظیفہ دیا ہے، یہ ذکر دیا ہے، یہ دعا بتائی ہے. میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین 400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اسے کسی کی خواب کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب خضر میرے بزرگ کو خواب میں ملے، مجھے یہ تو بتائیں ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ جناب خضر کا حلیہ کیا ہے، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کی داڑھی کیسی تھی، ان کا قد کتنا تھا، ان کا رنگ کیسا تھا؟ مجھے بتائیے کس حدیث میں آیا ہے؟ جو آپ کے بزرگ کے خواب میں آ رہا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ شیطان نہیں ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ جن نہیں ہے؟ کون ضمانت دے گا اس بات کی؟ کیا شیطان وہی ہمارا دشمن نہیں ہے جس نے ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا؟ جب ہمارے باپ جناب آدم اس کے وار سے بچ نہ سکے تو باقیوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا قرآن پاک میں یہ بات موجود نہیں ہے سورہ آراف میں 8ویں سپارے میں کہ اس نے آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیگم سے کہا اللہ نے تمہیں اس درخت سے پتہ ہے کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے روکا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پکے جنت کے وارث بن جاؤ. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس درخت کے قریب جاؤ جس سے تمہیں روکا گیا ہے تاکہ تم پکے جنتی بن جاؤ. آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے، اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے روکا گیا تھا، اور اس حکم کی خلاف ورزی کی پاداش میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا. میرے بھائی آپ کا ولی آدم علیہ السلام سے بڑا ولی ہے؟ آپ کا بزرگ آدم علیہ السلام سے بڑا بزرگ ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو دھوکا ہو سکتا ہے تو آپ کے بزرگ کو دھوکا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خضر کے تعلق سے جتنے واقعات، جتنی کہانیاں، جتنے خواب ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے ان صحیح احادیث کے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی جناب خضر زندہ ہے؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت نمبر 34 17واں سپارہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ آپ سے پہلے جتنے بشر آئے ہیں ہم نے ان میں سے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. افإن مت، اگر آپ نے فوت ہونا ہے، افإن مت، اگر آپ پہ موت نے آنا ہے، اگر آپ نے موت کا جام پینا ہے، فهم الخالدون، یہ کون سے ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں کیا فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی بشر آئے ہیں ان میں سے کسی کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. کیا مطلب؟ وہ آئے اور چلے گئے سوائے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، یا جن کے بارے میں دلیل موجود ہے، جن کے بارے میں قرآن نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور ایک دن دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر ان کے اوپر موت آئے گی. اس پہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ یہ شریعت نے بتا دیا. یہ میرے خواب میں نہیں آیا، میرے بزرگ کے خواب میں نہیں آیا، میرے بزرگ کو کشف نہیں ہوا.
میرے بزرگ کو الہام نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور جن کے بارے میں نہیں آیا ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی، اور ہمیشہ کی زندگی اگر ملنا ہوتی تو کسے ملتی؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی. جب موت سے وہ نہ بچ سکے تو کوئی اور کیسے بچ سکے گا؟ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر جناب خضر زندہ ہوتے تو ان پہ واجب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کی بیعت کرتے، آپ کے اوپر ایمان لاتے، جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے، آپ سے علم حاصل کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا. اللہ تعالیٰ نے کن سے عہد لیا؟ نبیوں سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، تمہارے اوپر کتاب نازل کروں، آسمانی کتاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے، تمہیں نبوت مل جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، لتؤمنن بہ، تمہارے اوپر واجب ہوگا کہ اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد کرو. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کو قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ، ہم نے اقرار کیا اور تیرا یہ عہد قبول کیا. فرمایا اب یہ عہد ہو چکا، فمن تولی بعد ذلك، اب جو اس عہد سے پھرے، اس عہد کو توڑے، فاولئک هم الفاسقون، ایسا شخص فاسق و فاجر ہے. میرے بھائی پتہ چلا کہ اگر جناب خضر زندہ ہوتے تو آپ کے پاس آتے، آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے، آپ کے اوپر ایمان لاتے، بدر کی لڑائی میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے، احد کی لڑائی میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے، احزاب خندق کی لڑائی میں آپ کا ساتھ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. پتہ چلا کہ وہ موجود نہیں ہیں بلکہ دنیا سے جا چکے ہیں. کتنے دلائل ہو گئے میرے بھائی ان کے فوت ہونے کے؟ جی نہیں میرے بھائی، 2 ہوئے ہیں ابھی. کتنے ہوئے ہیں؟ ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور دوسرے نمبر پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 82. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور تیسری دلیل میرے بھائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب خضر اب زندہ نہیں ہے، اور یہ جو قصے کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں یہ جھوٹ ہیں، یہ غلط ہیں، شیطان کا دھوکہ ہے. تیسری دلیل وہ حدیث ہے جسے روایت کیا ہے امام مسلم نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور آپ سے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. ایک دوسرے نمبر پہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما. کتنے صحابی ہو گئے؟ 2. تیسرے نمبر پہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. کتنے صحابی ہو گئے؟ 3. یہ 3 صحابہ کرام اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں. اور کس کتاب میں موجود ہے یہ حدیث؟ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے ایک دن اسی مسجد نبوی میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ کہیں میرے بھائی، اللہ نے احسان کیا ہے کہ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد میں جس کی تعمیر میں بذات خود آپ نے حصہ لیا، جہاں پہ آپ نمازیں پڑھاتے رہے، جہاں پہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے رہے، جس کے مدرسہ صفا کے طالب علموں کی آپ تربیت کرتے رہے، اسی مسجد میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی مسجد کا واقعہ ہے، جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرا آپ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے گفتگو کی. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے فوراً بعد
تبلیغ کی جا سکتی ہے، درس دیا جا سکتا ہے، واعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے. کئی دفعہ ہمیں کئی مساجد میں جانے کا موقع ملا، جب نماز کے فوراً بعد وہاں درس دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنی جلدی کرتے ہیں، ہمیں پہلے سنتے تو پڑھنے دیں، ہمیں وطر تو پڑھنے دیں. میرے بھائی یہاں پہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا واقعہ ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز کے بعد سنتے ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. لیکن عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ آپ نے سلام پھیرا اور کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کہا جاتا ہے، مجھ سے سوال ہوا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ آپ کی آخری زندگی کا واقعہ ہے. مجھے بتائیں آپ عالم الغیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ عالم الغیب؟ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا قیامت کے بارے میں تو نہ بتا سکے، قیامت کے بارے میں تو نہ بتا سکے، لیکن یہ کہا، یہ الفاظ سننے والے ہیں میرے بھائی، اس سے ہمارا آج کا مسئلہ حل ہوگا. آپ نے فرمایا آج روئے زمین پہ، اس رات روئے زمین پہ جتنے بھی انسان موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی 1 صدی کے بعد زندہ نہیں رہے گا. میرے بھائی الفاظ سن لیے آپ نے؟ فرمایا جتنے بھی انسان آج رات روئے زمین پہ موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد باقی نہیں رہے گا، سارے کے سارے فوت ہو چکے ہوں گے. پتا چلا کہ جناب خضر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے تو تب بھی 100 سال کے اندر اندر فوت ہو چکے ہیں. پھر یہ دعوے کرنا کہ جناب خضر نے یہ وظیفہ بتایا ہے، یہ درود بتایا ہے، میرے ولی کو بتایا ہے، میرے بزرگ کو بتایا ہے، میرے پیر کو بتایا ہے، میرے قاری صاحب کو بتایا ہے. میرے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ اللہ کے لیے میرے بھائی خالص کتاب و سنت کی طرف واپس لوٹ آئیں، قصے کہانیوں کی دنیا سے باہر نکلیں، خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. دین ہمارا مکمل ہے، 400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے. تو بہرحال میرے بھائی یہ تیسری دلیل تھی جس سے پتا چلا کہ جناب خضر آج زندہ نہیں ہے. میرے بھائی حدیث واضح ہے کہ نہیں واضح؟ دلیل واضح ہے کہ نہیں واضح؟ بالکل واضح دلیل ہے. اور اس سے یہ مسئلہ صرف میں نے معلوم نہیں کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بتایا تھا، انہوں نے بھی واضح کیا تھا کہ جناب خضر زندہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے بھی یہی حدیث پڑھی کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جناب خضر زندہ نہیں ہے. اور یہی موقف ہے امام ابن العربی المالکی کا، انہوں نے بھی یہی کچھ بتایا تھا. میرے بھائی 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جن سے پتا چلتا ہے کہ جناب خضر زندہ نہیں ہے. اور یہاں یہ بتا دوں، چوتھی دلیل پیش کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر میں ایک بھی دلیل پیش نہ کروں پھر بھی دلیل میں نے نہیں دینی، دلیل انہوں نے دینی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب خضر زندہ ہیں. میں ایک بھی دلیل نہ دوں تو میرے اوپر دلیل دینا واجب نہیں ہے، دلیل ان سے مانگنی چاہیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب خضر آج بھی زندہ ہیں. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کس آیت میں آیا؟ کس حدیث میں آیا؟ لیکن اس سب کے باوجود میں 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اور اب چوتھی دلیل کی طرف آتے ہیں. میرے بھائی بخاری مسلم کی روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینہ منورہ سے سن 2 ہجری میں نکلے جہاد کے لیے. کہاں گئے؟ سن 2 ہجری میں جہاد کے لیے کس سائڈ پہ گئے تھے آپ؟ بدر کی طرف. اللہ خوش رکھے آپ کو. بدر یہاں سے کتنا دور ہے جی؟ 155 60 170 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہ آپ گئے. آپ کے ساتھ کتنے لوگ گئے تھے؟ 313 سے لے کے 319 تک یہ گئے. اور جب وہاں پہ پہنچے تو دشمنوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ اہل مکہ کا تجارتی قافلہ
شام سے کاروبار کر کے واپس آ رہا ہے، مکہ جا رہا ہے، ہم نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ایسے بھائی بھی ہوں گے جنہیں یہ مطمئن کرنا ضروری ہوگا کہ آپ تجارتی قافلے پہ حملہ کیوں کر رہے تھے۔ میرے بھائی، اہل مکہ کون ہیں؟ یہ اہل مکہ وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے مکہ والے گھروں پہ قبضہ کیا تھا، ان کے مال پہ قبضہ کیا تھا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، اور اب بھی مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، سازشیں جاری تھیں۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ ان کی کمر توڑی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ مسلمان اتنی کمزور طاقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 313 لوگ اس لیے آپ کے ساتھ گئے تھے کہ تجارتی قافلہ ہے، لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، باقاعدہ دشمن فوج نہیں ہے، بلکہ تجارتی قافلہ ہے، بڑی آسانی سے ان کے اوپر حملہ کریں گے اور مال حاصل کر لیں گے۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ کیوں؟ تجارتی قافلے کا سربراہ کون تھا؟ ابو سفیان۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سربراہ تھا۔ وہ عام آدمی نہیں تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہوں، دھیان سے گزرنا ہوگا۔ اس کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاع مل چکی تھی کہ مسلمان مدینہ سے ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، اس لیے وہ سمندر کے قریب ہو گیا، وہ سمندر جو یمبو کے پاس سے گزر رہا ہے وہاں سے وہ گزر گیا، اور اس سے پہلے اس نے اپنا ایک سفیر، ایک قاصد مکہ بھیج دیا کہ تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، فوری طور پہ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ ابو جہل وہاں سے 1000 آدمی لے کر نکلا۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ ہم خیریت سے گزر گئے ہیں، اس نے ایک نیا قاصد بھیجا کہ اب واپس چلے جاؤ، ہم خیر و سلامتی سے گزر کے آ گئے ہیں۔ لیکن ابو جہل متکبر تھا، مغرور تھا، اس نے کہا نہیں، ایسے واپس نہیں جائیں گے، اب ہم کم از کم بدر تک پہنچیں گے، وہاں 3 دن 3 راتیں رہیں گے، اونٹ ذبح کر کے دعوتیں کھائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ گانا ہوگا، جشن منائیں گے، دنیا کو ہماری طاقت کا علم ہو جائے گا اور آئندہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس کی موت اسے بدر میں لا رہی تھی۔ چنانچہ 1000 آدمی، پہلے تھا تجارتی قافلہ جس میں 40 آدمی تھے اور لڑنے والے نہیں تھے، لڑائی کی تیاری کر کے نہیں آئے تھے، اب 1000 ہیں، لڑائی کی تیاری کر کے آئے ہیں، اسرار لے کر آئے ہیں، مقابلہ بڑا سخت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام کو جنہیں آپ مدینہ سے تجارتی قافلے کی وجہ سے لے کر آئے تھے کہا کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اب مجھے بتاؤ ہم کیا کریں۔ مہاجر صحابہ کرام اٹھتے اور کہتے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، آپ کا حکم ہونا چاہیے، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے کہ میرے صحابیوں مجھے بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ مدینہ کے باسیوں، انصاریوں کے منہ سے کچھ سننا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کا اور اہل مدینہ کا اتفاق اس بات پہ ہوا تھا کہ اہل مدینہ آپ کا دفاع کریں گے، دشمن کو آپ کے اوپر حملہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن یہ عہد نہیں ہوا تھا کہ باہر جا کے دشمن کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ انصاری کچھ کہیں۔ جب بار بار آپ نے کہا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، انصاری سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے منہ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ وہ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ اس سمندر میں کود جائیں، ہم سمندر میں کودنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، چہکنے لگا، مہکنے لگا، اور اس کے بعد آپ بدر کے میدان میں آ گئے۔ جب دیکھا کہ صورتحال بڑی نازک ہے، یہ 313 ہیں جو باقاعدہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ 1000 ہیں جو لڑائی کی تیاری کر کے آئے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے، قبلے کا رخ کر لیا اور کہا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذه العصابہ لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، جو تو نے نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے۔ اے اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت میں لے کر آیا ہوں، یہ 313، یہ 319، یا اللہ یہ میری تیاری ہے، ان کو میدان میں لے آیا ہوں۔ یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، اگر یہ قتل ہو گئے، یا اللہ اس زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اس زمین کے اوپر پھر کوئی اور ایسا نہیں بچے گا جو تیرا نام لے، جو تیری عبادت کرے۔ میرے بھائی، اگر جناب خضر زندہ ہوتے تو آپ یہ الفاظ نہ کہتے، کیونکہ اگر یہ 313 ختم ہو جاتے پھر بھی اللہ کا نام لینے والے جناب خضر تو ہوتے۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے، یہ قتل ہو گئے، یہ ہلاک ہو گئے تو اس زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں بچے گا۔ یہاں سے بھی پتا چلا میرے بھائی کہ جناب خضر زندہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام دوسرے لوگوں کی طرح دنیا پہ آئے اور چلے گئے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ آیا اس کے اوپر ایک دن موت آئی اور وہ چلا گیا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا سوائے ان کے جن کے بارے میں شریعت نے بتا دیا، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ فی الحال زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، احادیث میں صاف صاف بتا دیا گیا ایک دن ان کا نزول ہوگا، اس زمین پہ رہیں گے، پھر وہ بھی فوت ہو جائیں گے، لیکن بہرحال آج وہ زندہ ہیں، اور وہ بھی کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں پہ ہیں۔ اور وہ جو زندہ ہیں ان کے بارے میں ایسی کہانیاں مشہور نہیں ہوئیں، ان کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ مجھے خواب میں ملے، مجھے کشف ہوا، مجھے الہام ہوا، مجھے وظیفہ بتایا، مجھے ذکر بتایا۔ اور جناب خضر علیہ السلام جن کے اوپر موت آ چکی، جو فوت ہو چکے، ان کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے عرفات میں ملے،